سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ وہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال کیا، اخبرنی عن ابن عمر ابن جدعان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابن عمر بن جدعان کے بارے میں بتائیں، جو کہ بڑا سخی تھا، دور جاہلیت میں بہت بڑا فیاض اور سخی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وما کانا، اس کا کیا معاملہ ہے، یعنی بات کو واضح کرنے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کان یرحل القوما، اللہ کے نبی وہ تو اونٹیوں کو بھی ذبح کر دیتا تھا، اتنا بڑا سخی تھا۔ ویکری الضیف، مہمان نوازی کرتا تھا۔ ویطعم الطعام، اس کا دسترخوان وسیع تھا، لوگ کھاتے تھے۔ ویؤدی الامانہ، امانت بھی ادا کرتا تھا۔ ویصدق الحدیث، سچ بولتا تھا۔ ویوفی بالذمہ، وعدے کو پورا کرتا تھا۔ ویصل الرحمہ، صلہ رحمی کرتا تھا۔ ویفسک العانیہ، غلام آزاد کرواتا تھا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا هل قال یوم واحدا اللہم انی اعوذ بک من نار جہنم، کبھی اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں دوزخ کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں؟ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نہیں، قلت لا وما کان یدری، کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا جہنم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا فلا اذن، پھر اسے ان خدمت خلق کے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے محترم سامعین یہ عقیدہ بنا لیں کہ کوئی بھی ہم نے کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کرنا ہے، تو پھر وہ عبادت کا درجہ ہے۔ اگر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ صرف جی میرا دل چاہتا ہے خدمت خلق کی جائے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو پھر ایسی خدمت خلق آخرت میں کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ ابن عمر بن جدعان کتنا بڑا خادم خلق تھا، لیکن اس کی اپروچ سیکولر تھی نا، اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں تھی، کبھی اس نے اللہ کے پناہ، اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ نہیں مانگی تھی۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اسے اس کی خدمات کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو سیکولر اپروچ رکھتے ہیں وہ اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں خدمت خلق اور کوئی بھی نیکی اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔